ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ صف کی آیت نمبر 6 تک کا درس کل ہوا. آیت نمبر 7, 8, 9 انشاءاللہ. گزشتہ درس میں جلیل القدر نبی اولو العزم رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے عظمت رسالت محمدی کا بشارت کے اعتبار سے وہ عنوان جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو جو شرف حاصل نہیں ہے ان کی زبانی وہ بیان ہوا. یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی حمد خدا پاک کے لیے تام ہے اور تمام انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ہے. اور احمد اسی کو کہتے ہیں. جیسے افضل کا معنی ہوتا ہے جو قوم میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. فاضل فضیلت رکھنے والے کو بولتے ہیں. افضل جو فضیلت رکھنے پر زیادتی ہو. افضل القوم اکرم الانبیاء نبیوں میں زیادہ مکرم. تو ایسے ہی احمد حمد میں زیادہ تھا. حمد میں زیادہ. تو انبیاء اور رسول نے صفات خدا اور افعال خدا کی تعریف کی, لیکن ہمارے آقا کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذات خدا کی تعریف کی. یہ وہ چیز ہے جو صفات اور افعال کو آٹومیٹک حاصل ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی حمد سرائی جب انبیاء اور رسول پر اعلیٰ اور افضل ہے تو طے ہو گیا کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی خدا کی توحید کرنے والی مخلوق دنیا میں نہیں. ایک عقیدہ یہ بھی اس سے ملا کہ نبی سے کوئی بھی عمل میں امتی کسی بھی زاویے سے نہیں پڑھ سکتی. اس کی وجہ کہ جب نبی نہ پڑھ سکے, رسول نہ پڑھ سکے, سارے رسولوں میں اور نبیوں میں یہ عمل اور تعریف اور حمد کبریائی میں سب سے اعلیٰ ہے, تو امتی ایک عقیدہ یہ بھی ملا, چھوٹ گیا تھا تو میں نے آج اس کو کنٹینیو کر دیا. آیت نمبر 7 میں دیکھیے کہ جو اس عظمت کا اعتراف نہ کرے, جملے پہ غور کیجیے, جو اس عظمت کا اعتراف نہ کرے کہ حضور علیہ السلام احمد ہے, لکون حمدہ اتم و اشمل من حمد سائر الانبیاء والرسل, سب میں زیادہ اعلیٰ حمد کے اعتبار سے, یعنی عمل میں بھی میرے آقا نبیوں پر اعلیٰ ہے. علم کی تو بات بہت ہے, عمل میں بھی اعلیٰ ہے نبیوں سے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امتی بڑھ جاتی ہے عمل سے, یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ جب نبی نہ بڑھ سکے تو امتی کیسے بڑھے گی, امتی کیسے بڑھے گی. تو اللہ پاک ایسی یہ توصیفی پہلو جو نبی کا ہے کہ نبی سب میں اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے, نبیوں اور رسولوں میں اعلیٰ اور افضل ہے, ذات خدا کی حمد کرنے والے ہیں, جو افعال اور صفات کو آٹومیٹک شامل ہے. تو یہ تمام اوصاف اور کمالات ایک جلیل القدر بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ کی زبان سے جب نکلی تو اللہ پاک, اب عرب کے رہنے والے دو ہی قبیلے تھے, یا تو موسیٰ کے ماننے والے جسے آپ یہودی کہیں گے, یا عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی کہیں گے, دو ہی قبیلے تھے. تو جب آخری نبی جو ان کے ہی سلسلے کے ہیں ان کی زبانی یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ احمد ہے. ہم حامد ہو سکتے, ہم محمد ہو سکتے, لیکن احمد صرف محمد عربی ہے, کسی دوسرے نہیں. احمد القوم, احمد الانبیاء والرسول صرف محمد عربی ہے. تو اگر تم مانتے ہو کہ ہمارا جو سلسلہ یہودیوں سے جو چلا آ رہا ہے
یہودی سلسلے میں اگر تم تھوڑی سی بھی یہودیت ہے تیرے اندر ریئلٹی، کیونکہ یہودا تو اچھا کام تھا نا، یہ تو آج یہ ہو گیا، اگر تھوڑی سی بھی ریئلٹی ہے تو سنو، عدل و انصاف یہ ہے کہ تم احمد مجتبی محمد عربی کو مانو، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، تم لوگ اگر کہو گے تو یہ تم امتی ہونے کی حیثیت سے کہو گے، اور میں عیسیٰ نبی ہوں یہ تم بھی مانتے ہو، اگرچہ ابن اللہ کا درجہ دیا ہے تم نے، لیکن رسول اور نبی ہونے کا انکار نہیں کیا ہے۔ ابن اللہ کی وجہ سے تم مشرک ہوئے ہو، کافر ہوئے، کہ ابن اللہ کا عقیدہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ کا عقیدہ، اس وجہ سے کافر اور مشرک ہوئے ہو، حالانکہ رسول بھی تم نے مانا ہے، نبی بھی تم نے مانا ہے۔ تو کیا بولتے ہیں؟ ابن اللہ؟ نہیں، ابن اللہ، ابن مانے بیٹے، سن آف گاڈ۔ ہاں، تو سن آف گاڈ کے ساتھ ساتھ تم رسول بھی تو مانتے ہو، مطلب تم اعلیٰ مانتے ہو، مجھ کو رسپیکٹ دیتے ہو۔ تو جب میں رسپیکٹڈ ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ محمد عربی کا نام احمد ہے، تو اس بیس پر اے انجیل کے ماننے والوں، عرب کے لوگوں کو خدا خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے انجیل جو اپنے سلسلے پر ناز کرتے ہو کہ نبی آئے، رسول آئے، تمہارا نبی اور رسول کہہ رہا ہے کہ یہ احمد ہے، اور احمد کا معنی ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، نہیں مخلوق امتی نہیں، نبیوں سے رسولوں سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ تو اب تو تم کو آٹومیٹک ماننا چاہیے کہ جب میں کہہ رہا ہوں، لیکن تم نے نہیں مانا، یعنی عدل یہ تھا کہ مانو، اور عدل کا اپوزٹ ہے ظلم، عدل کا اپوزٹ ہے ظلم، دھیان دیجیے گا۔ اور آج کی آیت کریمہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو نہیں مانتا۔ جملے میں غور کریں آپ، کنٹینیو آپ سمجھ پائیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر کذب باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ کیسے؟ دیکھیے غور سے بات کریں، نسب ما انزلہ سبحانہ من المعجزات الدالہ علی صدق رسولہ المؤید من عنده بالنفس القدسیہ المبعوث الی الناس لیرشدهم الی طریق التوحید، جس نے کہ اپنی ذات کا مظہر بنا کر کے محمد عربی کو بھیجا، ان کا مطلب ان کا A to Z معجزہ ہے۔ تمہارے نبی تو دکھائے، وہاں کوانٹیٹی تھی معجزہ، اور یہاں ایک معجزہ کی کوالٹی بن کر آئے۔ تو یہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم تو ایک چھوٹا سا بھی ہوتا ہے، ظالم جس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ازلم کہا گیا، حالانکہ ازلم یہ فعل ماضی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ظالم کو مطلب بہت بڑا ظالم، جو نہیں مانتا، جو محمد عربی کو نہیں مانتا۔ جملے میں غور کریں آپ، اب اسی سے حالات حاضرہ پر بھی تھوڑی سی، یہاں پر اللہ پاک نے اوپر میں عیسیٰ علیہ السلام، ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کے صرف یہ کہنے کی وجہ سے بڑا ظلم کا فتویٰ دیا کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ کی زبانی میں کہوا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیے آپ اگر خود کہیں کہ نہیں بھائی مجھ سے زیادہ میرا بیٹا جانتا ہے تو ہم مجبور ہیں کہ وہی باپ تو خود کہہ رہا تو میرے کو ماننے میں کیا صحیح ہے؟ واہ، تو جب قوم کا رسول کہہ رہا ہے کہ محمد عربی ہم سے افضل ہے، دیکھیے تو اب ماننے میں کیا ہے؟ تو آپ عیسائی ہو یا یہودی ہو، ماننا ہی ماننا، لیکن پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر وہ ظالم ہے۔ یعنی اگر یہ کہے کہ نہیں میرا بیٹا مجھ سے علم میں افضل ہے اور ہم ضد کرنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پھر آپ یہی کہیں گے پھر آپ کی بات ہے بھائی، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک لاجک بھی کہتا ہے کہ جب خود کہہ رہے ہیں آپ تو میرے کو ماننے میں کیا ہے؟ ادب کا تقاضا اپنی جگہ پر۔ تو ایسے ہی قوم کے وہ اعلیٰ نبی جس کو کہتے رسول، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے، تو اب عدل یہ ہے کہ نبی کو اگر واقعی مانتے ہو اور عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کو رسپیکٹ دو، اور ان کا رسپیکٹ یہ ہے کہ ان کی بات کو مانو، اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی اعلیٰ ہے تو تم مانو۔ تو تمہاری اصل کہہ چکی ہے کہ محمد عربی اعلیٰ ہے، دھیان دیجیے گا۔ تو اب محمد عربی پر ایک بھی امتی ہونے کے اعتبار سے، وقت کا عالم ہو یا مفتی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی لوز پہلو، پہلے تو پہلو کا لوز ہونا بیکار ہی ہے، بول ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اپنے لاجک میں اگر مصطفیٰ کے پہلو کو لوز بتائے، کمزور بتائے،
توجہ دے رہے آپ، اور ان کے پاور وغیرہ یا ان سے ریلیٹڈ باتوں کو کمزور بتائے، تو یہ در حقیقت ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ اسی لیے غوث پاک نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، یعنی اشد خروجا عن مقتضى الحدود الالہیہ، اللہ نے جو کنڈیشن دیا تھا اس کنڈیشن سے سب سے زیادہ نکلنے والا وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھتا یہ ہے، کہتے ہو عیسائی، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے افضل ہے، جو مانتے نہیں ہو۔ عیسیٰ تو میرے ترجمان ہے، میری ترجمانی کر رہے ہیں۔ ممن افترا اللہ، اس اللہ یعنی جو حکیم ہے، جو اپنے افعال میں متقن ہے، کذب جو اللہ پر باندھے، کذب کیا باندھے؟ جو اللہ کے رسول کی سچائی پر جو جو معجزات دلالت کر رہے ہیں، باتیں بتا رہی ہے، ان کو نہ مانے، یہی کذب ہے۔ بات کی یعنی نبی کو جھٹلانا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ میں ایک بات بارہا کہتا بھی ہوں اور آج خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 650 برس پہلے جب رسول پاک نبیوں میں رسولوں میں اعلیٰ ہے، تو اب آپ قیامت تک کی بات لے لیجیے، کوئی فرد ہو ہی نہیں سکتا مصطفیٰ سے اعلیٰ، اور مصطفیٰ کا اعلیٰ ہونا، دھیان دیجیے گا، جب نبیوں میں اور رسولوں میں، تو اب آدم سے بھی اعلیٰ، شیش سے بھی اعلیٰ، نور سے بھی اعلیٰ، تو اب اعلیٰ جب ہے تو آدم کا سارا کمال ایک طرف، شیش کا کمال ایک طرف، دھیان دیجیے گا، نور کا کمال ایک طرف، یہ سارے کمالات کو رکھ دیں آپ، اب پھر محمد عربی کو لائیں تو طے ہو گیا کہ آدم کی صفوت بھی ان میں ہے، سمجھ رہے آپ، نوح کا جلال بھی ہے، دھیان دیجیے گا، اور داؤد کا، حضرت داؤد کی خلافت بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، دھیان دیں، موسیٰ کا کلام بھی ہے، عیسیٰ کی روحانیت بھی ہے، یعنی سارے کمالات ایک طرف، محمد عربی ان تمام کمال میں سب سے زیادہ اعلیٰ، تو طے ہو گیا کہ اب جب نبی اعلیٰ نہیں ہو سکے تو امتی کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ امتی نبی کو کوئی پاور ہی نہیں، استغفر اللہ۔ اچھا ایک اور بات، بڑی اچھی بات دماغ میں ہے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پازیٹو پہلو جو ہوتا ہے نا، اس کا آپ اس کو کون کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں آپ، لیکن نیگیٹو پہلو کو کون نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں، کیا نہیں ہے اس کی حد نہیں کر سکتے۔ دھیان دیجیے گا، میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، کمال بتا رہا ہوں۔ تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے جتنے پازیٹو پہلو تھے اس نے نہیں، اس نے جو ہے کون کر لیا ہے، تب کہہ رہے ہیں نا نہیں ہے، کون کر لے، جیسے آپ نے گنا کہ میرے پاس 20,000 روپے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے پورا اچھی طرح گن لیا اور اس کے بعد کہا، تو اب نہ ہونے کا پہلو صحیح ہے۔ اب جو ابھی کلپ وغیرہ میں کہا جا رہا ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آیت کریمہ کے ذریعے آپ کو پاور نہیں ہے، یہ کہا گیا، نوٹ پاور فار یو، یہ کہا گیا، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کے پاس جو ہے اس کو کاؤنٹ کیے ہوگے وہ، واہ، یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ تب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، دھیان دیجیے، مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب اعلیٰ ہیں۔ اب آپ بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، علم آدم الاسماء کلہا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھایا، ناموں کا علم کا مطلب سمجھ رہے ہیں، چمچ تک کا علم سکھایا، کٹورے کا علم سکھایا، غرضے کے مخلوق میں کس کا کیا کیا نام ہے وہ بھی سکھایا، وہ سب سکھایا۔ اب سوال یہ، صرف آپ اپنے گھر کا نام بتا دیجئے کہ آپ کے گھر میں کتنی چیزیں ہیں، نہیں بتا سکتے، دھیان دیجئے، آپ کی بات کریں، شہر کی بات پھر آئے گی، پھر ملک کی بات آئے گی، پھر گلف کی بات آئے گی، پھر عالم کی بات آئے گی، پھر عالمین کی بات آئے گی، دھیان دیجئے گا، اور یہ سب حضرت آدم کو سکھایا، حضرت آدم کو سکھایا، اور اس آیت کریمہ آیت نمبر 6 کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ آدم سے بھی اعلیٰ ہے۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں، جب آدم سے بھی اعلیٰ، تو آپ اپنے گھر کے احاطے کا پورے طور پر علم نہیں
نہیں رکھتے معاشرے کا کیا رکھیں گے, ملک کا کیا رکھیں گے, عالم کا کیا رکھیں گے, پھر عالمین کا کیا رکھیں گے, اور جب گئے آدم کے پاس ان کے پاس سب ہے ان کا کیا رکھیں گے. آدم خود کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی ہم سے افضل ہے, تو پھر محمد کا کیسے آپ کاؤنٹ کریں, سوال یہ. اور جب کاؤنٹ ہو نہیں سکتا تو نگیٹو پہلو بول نہیں سکتے, نگیٹو پہلو پوزیٹو کے احاطے کے بعد ہی بولا جاتا. اور نبی کا اختیار کیا ہے, کیسا ہے, آپ کو احاطے میں لانا ہوگا, تب جا کر کے آپ کو بولنا ہوگا کہ ہاں یہ تو ہے نبی کو, یہ نہیں. اور یہ جب نبیاں نہیں کر سکے, رسول نہیں کر سکے, تو امت کیسے کرے. اصل افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ آپ بتائیں فتوا کے لیے بھیجا گیا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے لفظ سن کر کے کہ بتائیے ہماری بیٹی کا کوئی دوپٹہ کھینچے ہم دارالفتہ سے فتوا پوچھیں گے. سوچیے کل بلائے تھے اس کو. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے آپ کہ مصطفیٰ کی عظمت کی بات, غوث کے وقار کی بات, اللہ کی الوہیت کی بات آ رہی ہے, اور لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں فتوا کے انتظار. میں نے یہ بتایا حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور آپ اس دعویٰ پر دلیل مانگے تو آپ بھی کافر ہو جائیں. دلیل مانگے تو کافر ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی آخر الزمان کا آخری ہونا قرآن سے ثابت ہے. تو آپ نے دوسرے کے نبی کے لیے جو دلیل مانگا اس کا مطلب نبی کے آخری ہونے کو نہیں مانا, تب تو دلیل مانگ رہے ہیں. یعنی اگر وہ معجزہ وغیرہ ظاہری طور پر عادت کے خلاف بات دکھا دے تب تو مان لو گے, تو پھر آخری نبی ہونے پہ ایمان کہاں رہا. تو ایسے ہی ابھی جو میں بتایا کہ قرآن میں ہے احمد ان کا نام, اور احمد کہتے ہیں سارے نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ. تو سارے نبیوں سے ایک آدم کی مثال قرآن پاک میں کہ ساری کائنات کا, سارے اسما کا ان کے پاس علم ہے, اور ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے کہ اسما کتنے ہیں دنیا میں, عالمین کے نیچے, ارے اوپر ساتوں طبق ساتوں, سب کا علم آدم کو, اور اس سے بھی زیادہ محمد ہے. ہم کیسے کاؤنٹ کر سکتے محمد کی عظمتوں کو اور نبی کے اختیار پر یہ جملہ بول. اور پھر اس میں امت فتوا پوچھ رہی ہے. کہاں چلا گیا ہے انسان کا دماغ, کہاں چلا گیا ہے سینس, یہ سیاسی رنگ دے دیا گیا اس کو. اسی لیے ہم سے مطلب یہ کہ بوسنیا, چچنیا اور بڑے بڑے ملک گئے نا, آج ان کی داستان تک بھی نہیں ہے. یہی سب ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے دوپٹے کے بارے میں فتوا نہیں پوچھ رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کہتی ہے فتوا نہیں, یہاں پر عقل کہہ رہی ہے کہ ان کی عظمت بچانا یہ میرا فریضہ ہے, ان کا وقار بچانا یہ میرا فریضہ ہے. فتوا لینے گئے تو آج دوپٹہ کھینچا گیا ہے, کہیں جسم نہ کھینچا چلا گیا. صحیح ہے. تو یہ فتوا بتانے کا مطلب یہ ہوا. بہت مجھے تکلیف ہو رہی ہے سن کر کے. خیر یہ ٹھیک ہے, سماجی سطح پر ہے, ملکی سطح پر یہ بات ہو رہی ہے, چونکہ سیکولرزم میں ہم رہتے ہیں, سیکولر ملک میں رہتے ہیں, تو فساد نہ ہو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ حضرات فتوا وغیرہ بتانے میں کیوں انتظار کر رہے ہیں. ان کو تو پہلے بولا ارے انسان یہ مت پوچھ کہ نبی کو اختیار کیا ہے, بلکہ یہ پوچھ کے نبی کے اختیار کی کتنی انلیمیٹڈ پہلو ہے, ایسا پہلو بول دینا چاہیے. صحیح ہے نا. اس طرح جیسے کہ فتوے دینے کا, کسی نے پوچھا ہے امام اہل سنت سے کہ عورت کا مزار پہ جانا کیسا ہے, تو آپ فتوا دیتے ہیں یہ مت پوچھ کہ عورت کا جانا کیسا, بلکہ یہ پوچھ کے جانے میں عذاب کتنا ہے. دیکھ رہے ہیں نہیں عذاب کتنا ہے یہ پوچھ. یعنی یہ بات بالکل سینس اور دماغ میں آٹومیٹک آنے والی چیز ہے. فیض لینا ہو تو فتوا مت پوچھ, فیض لینے کے لیے تو گھر سے بھی تو پکارے گا, اس کو تو مدد کرنے کو تیار ہے, کیونکہ اللہ پاک کے وہ مربوط بندے ہیں. تو فتوا کیوں پوچھ رہا, ایسے ہی بڑا افسوس ہوا. خیر آج جو ایک بات معلوم ہوئی کہ وہ ظالم ہی نہیں, بہت بڑا ظالم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیریت کو, عالمگیریت کو, تمام انبیاء اور رسول سے اعلیٰ اور افضل ہونے کو تسلیم نہ کرے. وہ بہت بڑا ظالم ہے, اور ایسا ظالم کہ اللہ پاک کی طرف کذب کی نسبت, یعنی کذاب ہے وہ, دجال ہے وہ, جھوٹا ہے. قرآن نے آج فیصلہ کرتے ہیں. تو ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب, اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وهو يدعى الى الاسلام, حال یہ ہے کہ اس ظالم کو بھی اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے, ریئلٹی آف اسلام بتائی جا رہی ہے. کہاں صحابہ کرام سے لے کر کے, کیا نہیں معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق کو ڈائریکٹ نبی نے کہا میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
جانتا. تو جب نہیں جانتا تو آپ نگیٹو پہلو کے اعتبار سے بولنے والے کون؟ حقیقت کا احاطہ افضل البشر نہ کر سکا. یہ عام میں بشر کیا کر رہے ہیں؟ عام میں بشر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ریئلٹی جو اسلام کی تھی اس کی طرف یہ ظالم بلائے گئے لیکن پھر بھی نہیں مانے. کون اسلام؟ المتقدس عن جمیل آثام، جو تمام گناہوں سے پاک ہے مذہب اسلام. لو قبلہ، یعنی اگر اسے قبول کر لے، وصدقہ، اور ان کی تصدیق کر لے، وامتثل بما فیہ من الاوامر والنواہی، اور جو پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہے ان کو بجا لائے، وہو من غایت عتوبہ وعنادہ فی موضع الاجابۃ والقبول یردہ ویکذبہ ویقسم معجزات الداعی الی السحر شعبذت مراعا و افتراء. یہ ان تمام معجزات اور حقیقتیں دکھانے کے باوجود ان لوگوں نے رد کیا، جھٹلایا. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی سرکشی ہے، بہت بڑا افتراء ہے، بہت بڑا شعبدہ بازی ہے، بہت بڑا خود یہ جادوگری دیوانگی ہے کہ اتنا واضح کرنے کے باوجود. اچھا، ایک ہوتا ہے معجزہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے معجزہ بننا. رسول پاک بن کر آئے ہیں، معجزہ، ورنہ وہ ان لوگوں نے خود اعلان رسالت سے پہلے ان کو سچا کہا. تو سچے کہنے کا بیس کیا تھا؟ سچے کہنے کا بیس ذات تھی. ذات میں جب آپ بولیں گے سچ تب نہ ہم سمجھیں گے کہ سچے ہیں. تو رسول پاک کو 40 سال تک ان کفار نے خود سچا کہا، خود امین کہا. تو دیکھیے وہ ذات محمدی سراپا امانت، ذات محمدی سراپا صداقت. تو کفار، نوٹ کیجیے، کفار نے مصطفیٰ کے کمال کی سچائی کا اعتراف کیا اور کبھی انگلی نہیں اٹھایا. دھیان دیجیے گا، یہ مومن اور کلمہ گو ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاور نوٹ پاورفل. کیسی ہمت ہو رہی ہے آپ سوچیں. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج کے ایسے مومن سے کل کے وہ کفار اچھے تھے، کل کے وہ کفار اچھے ہیں جو ذات محمدی پر انگلی نہیں اٹھائے، ذات محمدی پر انگلی نہیں اٹھائے. استغفر اللہ معاذ. خیر، اللہ آگے فرماتا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہاں کہا تھا موسیٰ میں کہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا، یہاں کہہ رہے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق بولے جھوٹا، فاسق بولے تو اللہ تعالیٰ کے کنڈیشن سے نکلنے والا، اور ظالم بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے نکلنے والا، عدالت سے، عدل الہی سے نکلنے والا. دونوں وہی ہے، دونوں پہلو وہی ہے. مگر وہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ ایک نبی آنے والے ہیں، اس لیے موسیٰ کا انکار فسق ہوا، موسیٰ کا انکار فسق ہوا، اور عیسیٰ کا انکار ظلم ہے، نبی کا انکار کفر ہے. جملے کو غور کریں، فسق، ظلم اور کفر. ظلم ہے حد سے تجاوز، حد سے تجاوز کرے، کنڈیشن سے آگے چلے گئے. تو کنڈیشن سے آگے اور اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو اب معلوم ہوا نبی کے پاور، نبی کے اختیار، نبی کے کمال، نبی کی عظمتوں کے اوپر انگلی اٹھانے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تب امت کا ایک پریشان ہو رہی ہے. امت اپنے آپ پر فخر کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی کے کمال کے اعتراف میں رکھا ہے، گویا ہم ہدایت پر ہیں. الحمدللہ ہم ہدایت پر ہیں. ہاں، جو لوگ نبی پر انگلی اٹھائے ہیں وہی ظالم ہیں اور اسی کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ کل پرسوں دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. ہم سب کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پریشانیوں اور مشکلوں سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائے. ہم سب کے اصلوں کو بخش دے مولا، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اعتراف عظمت محمدی کی دنیا میں ہمیشہ زندہ اور تابندہ رکھے. بے ادبی اور بے ادب دونوں سے محفوظ اور معمول فرمائے. صراط مستقیم پر گامزن رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.